ناظرین، مہمان شو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہمارے مہمان خانے کو جو ہستی رونق بخش رہی ہیں ان کا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے۔ علم و ادب، تعلیم، تہذیب و ثقافت ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ ان کا تعلق ایک دیندار اور علمی خاندان سے ہے۔ جب میں ان کا نام لوں گا تو آپ یقیناً انہیں پہچان جائیں گے۔ تعلیمی شعبے میں بالعموم اور علمی ادبی شعبے میں بالخصوص نہ صرف یہ کہ لوگ ان کی علمیت، ان کی کارکردگی، ان کی صلاحیتوں اور ان کی دانشوری کے معترف ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ طلباء و طالبات جن کو انہوں نے زیور تعلیم سے آراستہ کیا ہے، ان کو زندگی بسر کرنے کا سلیقہ دیا ہے، اور یہ کہ ان کو بتایا ہے کہ علم کی میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد اس شخص کی جس نے علم حاصل کیا ہے کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اس کو بروئے کار لا کر وہ اپنی زندگی میں بہتری اور خوشحالی اور لوگوں کی تربیت اور اپنے ملک اور ملت کی بقا و فلاح کے لیے، اس کا نام روشن کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پروگرام میں پروفیسر ڈاکٹر رئیس علوی صاحب کو۔ شکریہ۔ آپ پاکستان کراچی سے تشریف لائے ہیں اور آپ موجودہ وقت میں نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس، کمیونیکیشن اینڈ اکنامکس کے ریکٹر ہیں، یعنی وائس چانسلر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر خوش آمدید۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ دنیا بھر میں آپ سیاحی کرتے رہے ہیں، آپ اپنے مطالعاتی دورے آپ کے ہوتے رہتے ہیں، اور یہ ناظرین اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آج کل شمالی امریکہ کے علمی اور مطالعاتی دورے پر تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی کہ ہم نے ان کو آج اپنا مہمان کیا۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ میں اپنے ناظرین کو بتا رہا تھا کہ پاکستان میں بالعموم اور کراچی میں بالخصوص آپ کے ہزاروں لاکھوں طالب علم ہیں جن کو آپ نے زیور تعلیم سے آراستہ کیا ہے، اور آپ کا تعلق جس علمی ادارے سے ہے وہ جتنا مستحکم ہے، اور اس کے چھتر سایہ سے جتنے لوگ فیض یاب ہوئے ہیں، اور وہ فیض یاب ہونے کے بعد وہ ملک اور قوم کی جو خدمت کر رہے ہیں، وہ یقیناً آپ کے لیے بھی باعث فخر ہے اور ہمارے لیے بھی باعث مسرت ہے۔ تو یہ فرمائیے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ ناظرین میں نے کہا تھا کہ ایک طرح کا یہ سیاحی ان کا شوق ہے۔ میں تو یوں کہوں گا کہ زیادہ تر وقت ان کا باہر گزرا ہے گزشتہ سالوں میں، اور اس میں خاص طور پر فار ایسٹ میں ان کا زیادہ آنا جانا رہا ہے، اور فار ایسٹ میں بھی اس وقت دنیا کا مستحکم ترین ملک، ترقی یافتہ ترین ملک جاپان تو ایک طرح سے یوں کہیں کہ اگر کہا جائے کہ ان کا ڈاکٹر صاحب کا گھر آنگن رہا ہے تو یقیناً اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، کہ ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف یہ کہ وہاں پر جاپانیز کو وہاں کی یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے نہ صرف یہ کہ ان کو اردو پڑھائی لکھنا پڑھنا سکھایا، بلکہ اس دوران میں خود بھی جاپانیز سیکھی، اور نہ صرف سیکھی یعنی بولنے اور سمجھنے کی حد تک سیکھی، بلکہ لکھنے پڑھنے کی حد تک سیکھی، اور نہ صرف لکھنے پڑھنے کی حد تک سیکھی، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ لاکھ کوئی زبان لکھنا پڑھنا سیکھ جائیں لیکن اس زبان میں آپ شعر کبھی نہیں کہہ سکتے، یا اس زبان کے ادب کا اس کا جو ادب عالیہ ہے اس کا اپنی زبان میں ترجمہ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس زبان کی روح تک نہ پہنچ جائیں۔ لیکن
ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب میں جو خداداد صلاحیت ہے اور جو ان کی فکر ہے اور جو اس میں ان کو سیکھنے کی جو اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے، تو وہ اس کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے نہ صرف یہ کہ جاپانیز لکھنا پڑھنا اور سمجھنا سیکھی، بلکہ اس کا ترجمہ بھی آپ نے اتنے تراجم کیے ہیں کہ نا اس سلسلے میں ان کی بہت ساری کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جس میں سلسلے وار کتابیں جو شائع ہوئی ہیں، جس کی نا 3 جلدیں شائع ہو چکی ہیں گل صد برگ کے عنوان سے، جس میں جاپان کے قدیم شعری جو شعریات ہیں ان کا ادب ہے اس کا انہوں نے منظوم ترجمہ کیا ہے۔ اس کی 3 جلدیں شائع ہوئی ہیں، اور جس کی پہلی جلد 1989 میں 1989 میں شائع ہوئی تھی اور بالترتیب ہوتی رہی، اور تیسری جلد 1994 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد ان کا 12ویں صدی عیسوی کے عظیم شاعر جو جاپانی شاعر تھے گیوکے، ان کے مجموعے کا انہوں نے ترجمہ کیا چاند کے 4 رنگ کے عنوان سے، ان کی نظموں کا منظوم ترجمہ کیا جو کہ کراچی سے شائع ہوا تھا۔ اور پھر ان کا اپنا شعری مجموعہ شائع ہوا جس میں نظمیں غزلیں شامل تھیں، مکتبہ دانیال کراچی نے شائع کیا صدا ابھرتی ہے۔ اس کے بعد جاپانیز اردو بول چال کی کتاب ان کی شائع ہوئی۔ دیکھیں نا، کسی زبان کو سیکھنے کے بعد اس کو سکھانے کے لیے ظاہر ہے اس کو کتابی شکل میں لانا پڑتا ہے، تو وہی انہوں نے کیا کہ باقاعدہ جاپانیز سیکھنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک درسی کتاب ترتیب دی، اس کو شائع کیا جو کہ بہت مقبول ہوئی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ نا سب سے زیادہ یعنی فارن لینگویجز کو سیکھنے کے لیے جو کتابیں استعمال کی جاتی ہیں اس میں چائنیز نمبر 1 پہ ہے، اور اس کے بعد جاپانیز کی کتاب جو ہے نا، اس کے بعد ٹرکش ہے اور فرینچ ہے دوسری ہیں، لیکن جاپانیز کا دوسرا نمبر ہے، اور اس میں ان کو یہ برتری حاصل ہے کہ ان کی ترتیب دی ہوئی، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو کہ جاپانیز اردو بول چال کے عنوان سے شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد غزل نواز نائی بھی ان کی کتاب شائع ہوئی تھی جو کہ ان کی تالیف ہے، اور یہ جاپانیز جو شاعری ہے غزل نامہ جاپانی زبان کا، غزل جاپانی زبان، نہیں یہ غزل کے بارے میں جاپانی زبان میں کتاب ہے، غزل کے بارے میں، ہماری غزل کے بارے میں، یعنی ہماری غزل کو انہوں نے متعارف کروایا جاپانیز میں۔ اس کے بعد الفت دام رہ گزر ان کا شعری مجموعہ جو کہ زیر ترتیب ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب تو صورتحال یہ ہے کہ دامان نگاہ تنگ و گل حسن تو بسیار، آپ اپنی زبان سے کچھ فرمائیے ہمارے ناظرین کے لیے کہ نا یہ جو آپ کا علمی اور تعلیمی سفر ہے، آپ اس سلسلے میں مزید کیا ہمارے جو تعلیمی نظام ہے ہمارے ملک کا، اس میں آپ کوئی بہتری کی راہ دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا دلشد بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس غریب الوطنی میں، یعنی ظاہر ہے کہ ہم اپنے ملک سے باہر ہیں، اور آپ نے ہمیں اس طرح سے ہماری پذیرائی کی کہ ہمیں اس ٹیلی ویژن پہ ایک انٹرویو میں مدعو کیا، تو سب سے پہلے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ جو کام یہاں پہ اردو کے سلسلے میں کر رہے ہیں وہ یقیناً ایک بہت اہم کام ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اردو کے سلسلے میں یہ کام جو ہے آپ کا وہ بہت طویل عرصے تک بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ وہاں سے بر صغیر سے یہاں آئے ہیں پاک و ہند سے، ان کے لیے ایک مثالی نمونے کے طور پہ موجود ہے اور رہے گا۔ تو اب جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم نے شعر و ادب کے سلسلے میں کچھ کام کیا، اور پھر ہم ٹوکیو یونیورسٹی آف فارن اسٹڈیز میں جاپان میں پڑھانے چلے گئے۔ ہم جب وہاں پڑھا رہے تھے تو ہماری بڑی خوش قسمتی تھی کہ ہمارے ساتھ ہمارے پروفیسر جو تھے، جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے اس وقت کے، وہ پروفیسر سوزوکی تاکیشی تھے۔ پروفیسر سوزوکی تاکیشی کا نام میں ہمیشہ لیتا ہوں اس لیے کہ جاپان میں یہ اردو کے بہت زیادہ عاشقوں میں سے تھے، اردو کے عشق میں ہی تھے، اور بلکہ کرشن چند نے تو انہیں اردو کا باغبان لکھا ہے اپنی کہانی میں، ان کے اوپر کہانی بھی لکھی کرشن چند نے، اور کرشن چند نے ان کو اردو کا باغبان جاپان میں کہا۔ تو ان کے ساتھ رہنے سے، تعلق سے، اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ چونکہ میں ادب کا آدمی تھا اور شعر لکھتا تھا اور شعر پڑھتا تھا، تو اس لیے مجھے جاپانی شعریات سے اور جاپانی ادب سے بہت گہری دلچسپی ہوئی، اور دلچسپی یوں بھی ہوئی کہ میں نے محسوس کیا
کہ اردو ادب ہو یا فارسی ادب ہو، ہندی ادب ہو، جی جاپانی ادب سے ایک خاص تعلق ہے سب کا. یعنی ہم سب ایشین لٹریچر لکھتے ہیں. اگر ہم ایک ساتھ کہیں سے تو ہم سب ایشین لٹریچر لکھتے ہیں. وہ چاہے جاپان میں لکھا جا رہا ہو، ہندوستان میں لکھا جا رہا ہو، پاکستان میں لکھا جا رہا ہو. یہ ایک ایشین لٹریچر ہے جس کی اپنی شناخت ہے، جس کی اپنی اقدار ہیں، جس کی اپنی روایات ہیں، جس کے اپنے قلم کا ایک انداز ہے چلنے کا. تو مجھے دلچسپی پیدا ہوئی، اور سب سے پہلے تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک کتاب اردو جاپانی بول چال کی پروفیسر سوزوکی تاکیشی کے ساتھ لکھی. پھر ہم نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ کون سا شاعر جاپانی زبان میں اتنا معتبر ہے کہ جس کو ہم جیسے ہمارے امیر ہیں. جی تو انہوں نے کہا کہ یہ سیگیو ہیں. سیگیو وہاں کے 12ویں صدی کے شاعر ہیں، یعنی آپ سمجھیں 800 سال پرانے. تو ہم نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے. تو ہم نے اس سے 100 نظمیں ان کی ترجمہ کی. سیگیو کی نظمیں بالکل ایسی ہیں، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بالکل ایسی مزہ آئے گا جیسے آپ اپنی ادب پڑھ رہے ہیں، جیسے اردو ادب پڑھ رہے ہیں. وہی بے ثباتی زندگی کی، وہی فنا کا تصور، وہی گفتگو محبت کی، وہی عشق کا پہلو، یہ ساری باتیں آپ کو سیگیو کیا ملتی. حالانکہ سیگیو بہت بڑے صوفی تھے، زین کے بہت بڑے آدمی تھے، اور بہت بڑے پروہت تھے اور اسکالر تھے. تو بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں میر تقی میر. اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ اس سے زیادہ پیچھے کی طرف ہم جائیں تو ہمیں معلوم ہوا کہ مان یوشو ایک مجموعہ ہے، کلیکشن ہے جاپانی شاعری کا. یہ 4 صدی عیسوی سے جی 8ویں صدی عیسوی تک شہنشاہوں کے حکم سے مرتب کیا جاتا رہا، یعنی ہر دور میں مرتب کیا جاتا رہا. آخر میں 758 عیسوی میں بادشاہ نے حکم دیا کہ اب اس کو فائنل، اس کی ترتیب کر دیا ہے اور اسے مکمل کر دیا. چنانچہ اس کے آخری ترتیب ہوئی، اور یہ 400 سال کے اشعار اس میں، 400 سال کی نظمیں اس میں جمع ہیں. اور وہ بہت معتبر اور بہت اہم شاعر آخری جو تھے انہوں نے اسے مکمل کیا. اور یہ سنگ مایوشو کے نام سے، مایوشو کے معنی تو ہوتے ہیں. قطع کلام کی معذرت چاہتا ہوں میں. تو آپ نے جو یہ ترجمہ کیا براہ راست کیا ہے؟ جی جی جی. تو آپ کو کوئی دقت نہیں ہوئی؟ یہ بہت دقت ہوئی، بہت دقت ہوئی. بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ زبان. نہیں، یہ بہت دقت ہوئی، بہت دقت ہوئی. یہ دقت نہ نہیں. صرف یہ کہ ایک عام بول چال کی زبان سیکھنا، اس کے بجائے نا آپ نے ان کے ادب کو، ادب تو ویسے ہی ثقیل ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں اردو معلّہ ہوتی ہے، تو اس طرح ان کے جاپانیز معلّہ. اور نہیں، اور بہت قدیم اب سے یہ زبان جو اس میں استعمال ہوئی مایوشو میں، مطلب 4 صدی عیسوی کی زبان ہے، 5ویں صدی کی ہے، 6 صدی کی ہے، 7ویں صدی کی ہے. تو اب یہ زبان تو عام طور پہ بولی نہیں جاتی، لیکن اس کے لیے ہمیں بہت کچھ محنت کرنی پڑی، اور ہم نے بہت کچھ حوالے جو تھے وہ دیکھے، اور بہت ہمیں گائیڈ کیا پروفیسر سوزوکی تاکیشی نے، کیونکہ بہت بڑے اسکالر تھے سوزوکی صاحب، جاپانی ادب کے بھی اور اردو ادب کے بھی. تو انہوں نے ہمیں ہماری رہنمائی کی. اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت کلیکشن کے طور پر دائیدو لائف فاؤنڈیشن جاپان کی جو ہے انہوں نے شائع کیا. اور وہ باقاعدہ انہوں نے جو کاغذ استعمال کیا وہ جاپان کا قدیم روایتی کاغذ استعمال کیا. ایک طرف انہوں نے جاپانی میں لکھا، ایک طرف اردو میں لکھا، اور اس کا جو کور بنایا وہ بھی جاپان کے جو کلرز ہیں نا، ایک مطلب ان کا جو شاہی کلر ہے وہ پرپل ہے. تو جس طرح کہ ہمارے یہاں مطلب چغتائی کے اور حافظ کے دیوان شائع ہوتے ہیں، ایسے انہوں نے شائع کیا اسے، مصور اور مرقع. تو اس طرح انہوں نے شائع کیا. اور اس مجموعے، اور یہ بھی آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ اس مجموعے کا ترجمہ کسی بھی سب کانٹیننٹ کی زبان میں نہیں ہوا ہے. یہ تو میں اپنے ناظرین سے کہہ رہا تھا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہماری کوسٹ صبیہ خان صاحبہ موجود ہیں. یقیناً یہ بہت متجسس ہیں جاپان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے، خاص طور پر ٹوکیو کے بارے میں. تو آپ ان سے جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی علمی جو آپ کی ہیں ساری خدمات واقعی قابل تحسین اور قابل قدر ہیں. اور میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ جاپانیوں کی کون سی بات تھی جس سے آپ اتنے متاثر ہوئے، جو آپ نے اتنی ریسرچ کی ان پہ وہاں رہ کے؟
نہیں بات صحیح ہے آپ کی، جی لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو بنیادی باتیں جو جاپانیوں کی اپنی ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت جی کہ جاپان بہت جدید ہو گیا ہے، لیکن جدید ہونے کے باوجود ان کی جو جڑیں ہیں وہ ان کی ویلیوز پہ ہیں، وہ انہوں نے نہیں چھوڑی۔ جی سب سے جو حیران کن بات ہے اور سب سے متاثر ہونے والی بات یہ ہے کہ وہ آسمان کو چھو رہے ہیں جی جدیدیت میں، سچ بات، لیکن زمین پہ ان کے پیر بالکل جمے ہوئے ہیں، جمع جی اور وہ اپنی اقدار کو، اپنی ویلیوز کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ آپ یہ غور کریں کہ جب میں اس بشو کی کتاب کے سلسلے میں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے سفر کرنے کے لیے نکلا تو ٹوکیو میں سب سے پہلے ہم نے طے کیا کہ ہم ان کے گھر جائیں گے، جو ان کا گھر تھا۔ ظاہر ہے 17ویں صدی کے شاعر ہیں یہ بشو، متسو بشو، یہ 1644 میں پیدا ہوئے اور 1694 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو ان کا گھر دیکھنے کے لیے وہاں سے ہم نے شروع کیا، اور یہ چونکہ ایک مسافر شاعر تھے تو اس لیے ہم نے بھی سفر اختیار کیا ان کے نقش قدم۔ ناظرین میں قطع کلام کرتا ہوں کہ آپ نے ابھی آپ جاپان کے عظیم شاعر اور ہائیکو کے سرخیل مستو بشو کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ان کی کتاب شائع ہوئی ہے، ان کا بشو صاحب کا سفر نامہ ہے جو کہ آپ نے ترجمہ کر کے اردو میں اندرون شمال کا تنگ راستہ کے عنوان سے یہ ابھی شائع ہوا ہے، اور اس کی بہت پذیرائی ملی ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ نا جب سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے، اس سے پہلے ان کی بہت ساری کتابیں شائع ہو چکی ہیں، اور ہر موقع پہ میں نے دیکھا کہ نا ہمارے جو عہد کے اہل علم، اہل ہنر، اہل فکر، اہل علم فکر و نظر جو ہیں، انہوں نے ان چیزوں کی بہت پذیرائی کی ہے، اور ان کو ان کی خدمات، ان کی تخلیقات اور ان کے صلاحیتوں کے اعتراف میں ان کو بہت سارے ایوارڈز، انعامات، اعزازات سے نوازا جاتا رہا ہے۔ اور ابھی یہاں پر کینیڈا میں بھی انشاءاللہ ان کو جو ہے نا وہ کراچی یونیورسٹی گریجویٹ فورم کی جانب سے بھی آپ کو ایوارڈ دیا جائے گا، اور یہ اس سے ہمارے ایوارڈ کی توقیر بڑھے گی انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس سلسلے میں ان کی صلاحیتوں، ان تخلیقات اور ان کے اس ہنر کے اعتراف میں دنیا بھر میں ان کو اعزاز اور ایوارڈ اور انعامات سے نوازا گیا ہے اور نوازا جاتا رہے گا۔ تو اس سلسلے میں یہ بتائیے کہ یہ جو سفر نامہ آپ نے ترجمہ کیا ہے اندرون شمال کا تنگ راستہ، مختصراً کچھ بتائیے ہمارے جی، ناظرین کو۔ یہ جو کتاب ہے یہ اندرون شمال کا تنگ راستہ، یہ اس کا نام ہے، اصلی نام جاپانی زبان میں اوکو نو ہوسو میچی۔ اوکو نو ہوسو میچی۔ اوکو مانے شمال کا، اندرون شمال، اوکو نو مانے کا یا کے، جاپانی زبان میں نو کا کی کے، مشی راستہ۔ ہاں، اور میچی راستہ۔ مشی پتہ ہے یہ کہاں سے؟ مشی نا یہ آیا ہے عربی سے، جی جی، چونکہ مشی کے چلنے کے معنی عربی میں چلنے کے معنی میں آتا ہے، یہاں مشی کہتے ہیں، ہم مشی کہتے ہیں۔ ہاں، تو اوکونو ہوسو میچی، ہوسو کے معنی تنگ ہے، تنگ راستہ، تو میچی معنی راستہ۔ تو یہ اصل میں ایسا ہوا کہ 1689 میں 89 میں بشو صاحب نے یہ سفر اختیار کیا، اور کوئی 5.5 مہینے تک وہ پیدل سفر کرتے رہے، اور یہ ٹوکیو سے شروع کیا انہوں نے اور شمال کے آخری حصے تک گئے۔ تو اس زمانے میں آپ غور کر سکتے ہیں کہ جاپان کیسا ہوگا، جنگل، پہاڑ، دریا، نہ کوئی پرسان حال، بالکل ایسا راستہ، اس میں انہوں نے سفر کیا اپنے شاگردوں تو اسی چیز کو آپ نے ترجمہ کیا ہے، اور اب اتنے سلیقے سے سلیس اردو میں کیا ہے کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ نا جو مشی صاحب تھے نا وہ برِ صغیر کے تھے، اور جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے مروجہ ہم لوگوں کی جو بولی ٹھولی ہے، تو کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ کسی جاپانیز کا نا۔ میں آپ کو اس میں سے اگر آپ کہیں تو میں ایک پیراگراف سناتا ہوں جو ان کو انہوں نے بہت ہی خوبصورت لکھا ہے، اور یہ میں اگر جاپانی زبان میں سنائیں گے نہیں، یہ تو ان کا چونکہ میں نے جو کیا ہے نا اس میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا کہ یہ کیا ان کا ترجمے کا جو انہوں نے یہ بہت، اب یہ پیراگراف تمہید کا پیراگراف ہے، یہ اوکونو ہوسومیچی کا یہ تمہید ہے کہ گزرتے دن اور مہینے زمانے کے بیچ ابدی مسافر ہیں۔
گزرتے دن اور مہینے زمانے کے بیچ ابدی مسافر ہیں، آتے جاتے سال بھی مسافر ہیں، زندگی خود ایک سفر ہے۔ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو پانی پر جہازوں میں اپنے دن گزارتے ہیں اور جو گھوڑوں کو سدھانے اور تربیت دینے میں بوڑھے ہو جاتے ہیں، کھلی سڑک ہی ان کا گھر ہوتا ہے۔ واہ واہ، اب یہ ہے کہ ماشاء اللہ یہ موضوع ایسا ہے، اس پہ جتنا بولیں کم ہے، کہ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ آخر میں آپ کچھ سب ایسا آخری سوال آپ مجھ سے کر لیجیے۔ آخری سوال میرا یہی ہوگا کہ میری تو یہ بات بہت ہی امیزنگ ہے کہ آپ نے اتنا کچھ اردو ان کو سکھائی، جاپانی زبان تو مجھے بہت مشکل لگتی ہے، ان کی جو طرز تحریر ہے وہ بھی، تو کیا مطلب آپ کو کیا چیز متاثر کی زبان کی کہ آپ نے اس کو اتنا گہرائی سے اس کو سمجھا، اور کیا چیز ان کی تہذیب اور ثقافت کے بارے میں آپ نے کچھ؟ ہم یہ آپ سے صرف بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مشرقی تہذیب ہے، بس ہمارا جو ہمارے متاثر ہونے کی بات آپ نے بتا دیا جن چیزوں نے آپ کو متاثر کیا، اور وہ اسی سوال لیے یہ ہمیں جی ہاں وہ آپ بتا چکے ہیں۔ جی تو بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب۔ میں چاہوں گا کہ آخر میں ایک اپنی کوئی ہائی کو سنا دیجیے تبارک۔ جی میں آپ کو اگر آپ کہیں اجازت دیں تو میں ایک نظم مختصر سناتا ہوں، پھر ایک ہائیکو ایک سنیے کہ تتلی جا بیٹھی، تتلی جا بیٹھی دریا پار سفر درپیش، تتلی جا بیٹھی، تتلی جا بیٹھی دریا پار، پہلا مصرع ہے تتلی جا بیٹھی، دوسرا ہے کہ دریا پار سفر درپیش، اور تیسرا مصرع ہے پتے کی کشتی۔ کیا بات ہے، تتلی جا بیٹھی دریا پار سفر درپیش، پتے کی کشتی۔ یہ ہماری زندگی ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہماری بہت ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ بڑی عنایت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے شریک بہت عنایت آپ تشریف لائے، تشنگی رہی، لیکن انشاءاللہ ابھی تو آپ ہیں، انشاءاللہ آپ کو پھر ہم موقع دیں گے، اور یہ کہ آپ سے چاہیں گے کہ مزید اس سلسلے میں بات چیت ہو سکے۔ میں آپ کا بہت ممنون ہوں، انشاءاللہ جو آپ کے اعزاز میں جو تقریب ہونے والی ہے اس میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور یہ کہ ہمارے اس انٹرویو کو بھی لوگ دیکھیں گے، یقیناً پسند کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بہت ناظرین، اس شکریہ۔ کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اب تسلیم لاہی زلفی کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔